سنیے ذرا ایک بار حضرت نے کتنی شاندار بات بولی بھائی۔ آپ کو پتہ ہے اس سال ہمارے پڑوسی نے 8 لاکھ کی قربانی کری ہے ماشاءاللہ۔ 8 لاکھ کی قربانی کری تھی انہوں نے۔ اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے، لیکن ایسا کیا تھا ان کے بکرے میں جو انہوں نے 8 لاکھ کا خریدا ہے؟ کچھ نہیں، بس ان کے بکرے پہ نا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ عجیب دنیا ہے، جس بکرے پہ ایک اللہ کا نام لکھا ہے کہ وہ یہ نہیں پتا ہے کہ وہ قدرتی لکھا ہوا ہے، اللہ نے ہی لکھا ہے، یا وہ لکھوایا گیا ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اس بکرے کی تو میرے نزدیک اتنی ویلیو ہے، اتنی امپورٹنس اور اتنی اہمیت ہے کہ میں اس کے 8 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور جس حافظ قرآن اور جس عالم دین اور جس امام، مسجد کے امام جن کے سینوں میں پورا پورا قرآن لکھا ہوا ہے، صرف اللہ کا نام نہیں، پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس، اس کی کیا ویلیو ہے میری زندگی میں، مجھے یہ نہیں پتا۔ افسوس کی بات ہے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم حافظ قرآن اور امام حضرات کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بالکل یہی ظلم ہے، کیونکہ ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے اسلام میں وہ کیا ہے؟ ہوا وضع الشیء فی غیر موضعہ، کہ چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ جس کو جو امپورٹنس دینی چاہیے، جس کو جو اہمیت دینی چاہیے، اس کو وہ اہمیت نہ دینا، اس کو وہ امپورٹنس نہ دینا، اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو اس کو ملنا چاہیے تھا، یہ ظلم ہے۔ آج امام حضرات اور حافظ قرآن، اور آج ہم ان کے گھروں میں جا کے ان کا جائزہ لیں تو بارش میں ان کے گھروں کی چھت ٹپکتی ہے بیچاروں کی۔ ان کے گھر میں وہ اسباب، بنیادی چیزیں نہیں ہوتی جس سے وہ اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا کر سکیں۔ ان کے گھر میں بنیادی چیزیں نہیں ہوتی، سردیوں میں گرم پانی کرنے کے لیے گیزر نہیں ہوتا، اور گرمیوں میں ہم اپنے گھروں کو ایئر کنڈیشنر بناتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، ان کے گھروں میں گرمی ہی گرمی ہوتی ہے۔ ان کے بچوں کی فیس جمع نہیں ہو پاتی، وہ اپنے بچوں کو اچھا رزق، اچھے پھل نہیں کھلا پاتے، وہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی نہیں دے پاتے۔ یہ سب اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم 8 لاکھ کا بکرا تو خرید رہے ہیں، ہم مہنگے سے مہنگے قربانی کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنا رہے ہیں، لیکن ہم یہ جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے مسجد کے جو امام ہیں، ہمارے جو حفاظ ہیں، ہمارے جو قرہ حضرات ہیں، ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں، ان کے بچوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہیں۔ وہ اپنے گھر بار، اپنے قبیلے کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ کے ہماری خدمت کے لیے آتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارا ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ ہم ان کو صرف 10-15 ہزار روپے سیلری دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ ہمارا بن جائے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس 10-15 ہزار روپے کی سیلری میں نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، مسجد میں بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمارے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے؟ ہم کبھی اٹھ کے پوچھتے نہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آپ کے بچوں کی فیس کیسے جمع ہو رہی ہے، آپ کیسے کھاتے ہیں، آپ کیسے پہنتے ہیں، آپ کیا پہنتے ہیں اتنے کم سیلری میں۔ آج کم سے کم سیلری والا بھی کم سے کم 40,000 روپے 50,000 روپے کماتا ہے تو وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن ان کی سیلریز اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ